پاک کا پیشاب مبارک لے کے آنا. بولے غوث پاک کا پیشاب مبارک لے کے آؤ. آپ یقین کریں جب اس حکیم نے، یہودی حکیم نے حضور غوث پاک کے پیشاب مبارک کو دیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا کروں، ایک ایسا مکتوبہ فکر بھی ہے جو پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث العظم کہتے ہیں. میں کہتا ہوں غوث العظم رب العالمین کی ذات ہے، داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، غوث العظم اللہ ہے، بگنیاں بنانے والا اللہ ہے، اولادیں دینے والا اللہ ہے. تو ناظرین، لیکن یہ جو آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں ناظرین، اگر آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے نا تو پھر آپ پورا فیصلہ کریں گے. کیونکہ اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے، ایسے ہی کمنٹس کر دیں گے تو فائدہ کوئی نہیں. اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے پھر آپ کمنٹس کریے گا آیا کہ ان کے جو کام ہے یہ ٹھیک ہے. یقین مانیے ناظرین، آپ نے کہانیاں تو بڑی بڑی سنی ہیں، یہ نئی کہانی ہے اور آپ حیران ہوں گے. آپ نے کہانیوں میں سے یہ بھی کہانی سنی ہوگی کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مردے کو زندہ کر دیا اپنے حکم کے ساتھ. استغفر اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ کرتے تھے، لیکن پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حکم کے ساتھ زندہ کر دیا. یہ بھی آپ نے ان لوگوں سے یہ کہانی سنی ہوگی. اور آپ نے یہ بھی کہانی سنی ہوگی کہ جی پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو لیکچر دیتے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا. تو پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے مجمع کے اندر کسی بندے کو قضائے حاجت ہوتی تو پیر صاحب ان کو لاکھوں مجمعوں کے اندر اٹھا کے جنگل بیا بان کے اندر بٹھا دیتے، پھر وہ ویلا ہو جاتا، پھر انہوں نے آگے پھر اتنے بٹھا دیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ بھی آپ نے کہانیاں سنی ہوگی. تو لیکن آج جو کہانی سنی جائے وہ نئی کہانی ہے، یعنی اصل ہم سمجھ لیں کہ 2026 کہہ لیں کیونکہ 2-3 مہینے ہی ہے بیچ میں. کہانی یہ ہے جی پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیشاب دیکھ کر 400 بندہ مسلمان ہو گیا، صرف پیشاب دیکھ کر. ناظرین، کہانی ایک ہی ہے، بندے دو بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ نے فیصلہ کرنا ہے اب کس بندے کی بات کو مانا جائے. یعنی جو بندہ پہلا ہے اس کی بات کو مانا جائے یا دوسرا جو امیر القادری اس کی بات کو مانا جائے. یہ جو پہلا بندہ ہے یہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بات کر رہا ہے، دوسرا پتہ نہیں جمال الدین بغدادی پتہ نہیں کس کی بات کر رہا ہے. اب بتانا یہ ہے کہ کس کی بات کو مانا جائے. یہ تو وہ بات ہوئی نا. اب ان کا ایک مولوی کہتا ہے جی پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حکم کے ساتھ مردے کو زندہ کیا، اور اگر پیر اجمل رضا قادری سنیں وہ کہتے ہیں جی نہیں، پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ کیا. اب کون سی بندہ ان کی بات مانے، کس مولانا کی مانے؟ کیا ناظرین، یہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں جی پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پیشاب کے ساتھ 400 بندہ مسلمان ہو گیا. آئیے ناظرین وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں. مجھے یاد آئی حضور غوث پاک کے میں نے پیشاب کے بارے سے بات کی. حضور غوث پاک کا پیشاب مبارک، اسے یاد کر لیں، یاد آئے گا. حضور غوث پاک کے خدمہ نے خدام نے کہا کہ حضور آپ کی طبیعت علیل زیادہ ہے، تکلیف ہے آپ کو. فرماتے ہیں میری تکلیف کی وجہ تم نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ کی مرضی ہے. کہا حضور پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ یہودی ہے وہ بہت بڑا حکیم ہے، میں اس کو آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کو بلانا چاہتا ہوں یا آپ کے بارے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں غوث پاک پوچھ لو، وہ کیا میرا علاج کرے گا، اس کا علاج میں کروں گا. لوگ گئے اس حکیم کے پاس کہ ہمارے آقا شیخ عبدالقادر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، عمر شریف بہت زیادہ ہے، بہت کمزور ہیں. تو اس نے کہا کہ ہوتا نہیں پیتھولوجی میں لوگ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، پیشاب چیک کرواتے ہیں، تو ویسے ہی اس نے کہا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں اس نے کہا کہ غوث پاک کا پیشاب مبارک لے کے آنا. بولے غوث پاک کا پیشاب مبارک لے کے آؤ. آپ یقین کریں جب اس حکیم نے، یہودی حکیم نے حضور غوث پاک کے پیشاب مبارک کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. کہا جب اس پیشاب کی چمک کا یہ عالم ہے تو ذات کے جیسے ہی حضور سرکار غوث اعظم کے کٹورے میں پیشاب مبارک کو دیکھا اس حکیم نے، وہ کھڑا ہو گیا اپنے مطب میں. وہ اپنے مطب میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ پیشاب مبارک کس کا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس میں اس قدر چمک موجود ہے، جب سے یہ میرے سامنے آیا ہے میں یہی سوچ رہا ہوں جب پیشاب میں اتنی چمک موجود ہے تو اس کی ذات میں کتنی چمک موجود ہوگی. اس نے اپنے مطب میں کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوا. اس کی آواز سنی تو 400 لوگوں نے کردستان میں کلمہ پڑھا. 400 لوگوں نے غوث پاک کا پیشاب مبارک دیکھ کر کے کلمہ پڑھنے والے اس حکیم کے عمل کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. انہی کلمہ پڑھنے والوں میں ایک شخص تھا، کلمہ پڑھ لیا تو اس کا نام رکھا گیا نجم الدین. کوئی ایک آدمی بولے کیا نام؟ زور سے بولیں.
نجم الدین وہ بڑا ہوا, اس کی شادی ہوئی. شادی کے بعد اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. اس بچے کو لے کے سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آ گیا. اس نے کہا شیخی کا کیا بات ہے, یہ بچہ میرا دعا فرما دے. غوث پاک نے اس بچے کو قریب بلایا, تعال تعال تعال, قریب آیا. غوث پاک نے اس بچے کو یوں لیا, غوث پاک کے داہنے ہاتھ کیوں لیا, اس بچے کی گردن پہ تھی, اسے یوں لیا اور یوں لے کے اس کی پیشانی کو دیکھ کے فرمایا نجم الدین, جی سیدی, فرمایا تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. فرماتے تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. یہی بچہ جب بڑا ہوا تو دنیا اسی کو فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی. ارشد سختی بیمار ہوئے, اسی بیماری کے عالم میں طاؤس المسیح الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے کہا مرشد کسی اچھے طبیب سے علاج کرانا. فرمایا ہمارے بغداد میں جتنے بڑے حکیم اور طبیب اس وقت نظر آتے ہیں ان میں سے کیا کوئی یہودی ہے, کوئی نصرانی عیسائی ہے؟ میں اپنا ہاتھ کسی یہود و نصرانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا, میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا, نہ ان کے پاس جاؤں گا نہ ان کو اپنے پاس آنے دوں گا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کا علاج کرانا تھا, میں گیا طبیب کے پاس جو تھا یہودی یا عیسائی. میں نے اس سے کہا کہ میرے ماموں اور میرے پیر بیمار ہو گئے ہیں, لیکن نہ تمہیں آنے دینا چاہتے نہ وہ خود آنا چاہتے, اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہتے کیونکہ تم یہودی ہو. اس نے کہا کوئی بات نہیں, تمہارے ماموں تمہارے پیر کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, لیکن مرض چیک کرنے کے لیے ان کا پیشاب لانا پڑے گا. آج بھی یورین چیک کر کے بیماری نکالی جاتی ہے, لیکن مشینوں کے ذریعے سے اس وقت کے طبیب لوگ اتنے ماہر تھے, پیشاب دیکھ کر بیماری نکال لیتے تھے. تو کہا کہ پیشاب لے آؤ, یورین لے آؤ تاکہ میں چیک کروں کہ بیماری کیا ہے. حضرت سر سختی کا پیشاب لایا گیا, اس نے پیشاب دیکھ کر کے کہا یہ تو کسی عاشق کا پیشاب, یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے, اور کہا مجھے اس کے پاس. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو مولانا فرمائی, استغفر اللہ معاذ اللہ. اب یہ سننے کو باقی رہ گیا تھا. ناظرین یقین مانیے دنیا کہاں پہ کہاں چلے گئی, اور یہ بزرگوں کے بابوں کے پیشابوں پھنسے ہوئے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ, دنیا کہاں پہ چلے گئی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا جی, یہاں پہ یہ بھی جملہ میرے ذہن میں آ گیا جی, لوگ کہتے ہیں جی فلاں چاند پہ پہنچ گیا جی. ناظرین اب یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں, قرآن پاک جس وقت انشقاق پڑھیں گے نا, جو بندہ پہلا چاند پہ گیا نا وہ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا 1400 سال پہلے ہی. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. یہ سورۃ الانشقاق 30 پارے کی میں نے آیتیں پڑھی ہیں, آپ اس کا ترجمہ پڑھیے گا. میں اس لیے آپ کو ترجمہ نہیں سنا رہا تاکہ آپ خود پڑھیے گا, لیکن ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا جو کہتے ہیں ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا ورنہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ان کے پیچھے نہیں لگ رہا, خود ترجمہ پڑھنا ہے. تو یہ سورۃ الانشقاق ہے, 12:30 ہے. تو خیر ناظرین چلو میں اتنا بتا دیتا ہوں, قرآن نے یہ بتایا جو سب سے پہلے چاند پہ جائے گا فما لہم لا یؤمنون, وہ ایمان والا نہیں ہوگا. باقی آپ ترجمہ خود ہی پڑھ لیجیے گا. ناظرین دیکھیں ولیوں کو کون انکار کرتا ہے, کوئی بھی نہیں انکار کرتا. ناظرین قرآن کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. پہلے نمبر پہ ولی کون ہے, ایمان والے آئے. دوسرے نمبر پہ کام ان کا کیا ہے, لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں. اور کچھ شیطان کے یار ہیں, شیطان کے بیلی ہیں, ان کا کام کیا ہے, روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر آتے ہیں. فرمایا ان کا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم, اور اس میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے. اب ناظرین اللہ کے ولی یقین مانیے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا دوست ہو. ناظرین یہاں پہ اگر آپ جمعہ والے سورۃ کہف پڑھتے ہوں گے تو میں چاہتا ہوں آپ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں, اللہ پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دیں. تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ بھی اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, اللہ پاک اپنے ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں. آپ سورہ کہف پڑھیں گے, اچھا حیران ہوں گے, جہاں پہ قرآن پاک کا نصف ہوتا ہے, یعنی ایسا سمجھ لیں جہاں پہ قرآن پاک کی جوانی ہے نا, وہاں پہ اللہ پاک نے ان جوانوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے ولی ہیں. اب یہ اللہ کے ولی سورہ کہف کا ترجمہ پڑھے, یہ اللہ کے ولی جب یہ اپنا ایمان بچا کر بھاگے, 1 نکلا 2 نکلا, خیر 6 7 جتنے بھی نکلے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے اتنے پسند آئے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ وہاں پہ نکلے تھے وہاں پہ عرس لگا ہوا تھا, میلے لگے ہوئے تھے, لنگر تقسیم ہو رہا. کہتے ہیں ہمیں عرس بھی اچھے نہیں لگتے, میلے بھی اچھے نہیں لگتے. آپ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں, امام راضی کی تفسیر کبیر کا مطالعہ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اب یہ نوجوان کہتے ہیں ہمیں عرس بھی اچھے نہیں لگتے, میلے بھی اچھے نہیں لگتے, ڈھول ڈمکے بھی اچھے نہیں لگتے, لڈیاں بھی سانو چنگیاں نہیں لگدیاں, بھنگڑے بھی سانو چنگے نہیں لگتے. لیکن ایک ایسا مکتبہ فکر ہے وہ تو آپ کو پتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم لڈیاں بھی ڈالیں گے, پنگڑے بھی ڈالیں گے, عرس بھی منائیں گے, میلے بھی منائیں گے, قبروں کے اوپر مجاور بن کر بھی بیٹھیں گے, قبروں کے اوپر لڈیاں بھی ڈالیں گے, قبروں کے اوپر چادریں بھی چڑھائیں گے. یہ آپ کو پتا ہی ہے, ضروری نہیں کہ میں نام لوں. تو ناظرین اب یہ اللہ کے ولی اپنا ایمان بچا کر بھاگے ہیں نا جب وہاں پہ, تو اللہ رب العالمین فرماتے مجھے اتنے پسند آئے. فَضَرَبْنَا فِي آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیسے ایک ماں ہے نا, وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو یعنی تھپکی دیتی ہے کہ بیٹا سو جا, وہ سو جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے بھی اپنے ولیوں کو تھپکی دی, اور میرے ولی
میری تھپکی کے ساتھ اتنا سوئے کہ 309 سال سوئے ہوئے گزار دی. سورہ کہف ہے, 309 سال سوئے ہوئے گزار دی. جب ان کو اٹھایا گیا, اٹھا کر پوچھا کامل لبستہ, کتنے دن سوئے ہو؟ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں, لبست یومن او بعد یوم, دن یا دن کا کچھ حصہ. ناظرین یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ولی اگر سو جائیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنے دن سوئے رہے ہیں. لیکن یہ جو ایک ایسا مکتوبہ فکر ہے جو بیان کرتا ہے جی ولی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے ولیوں نے جو بلیاں رکھی ہوتی ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے, ولیوں جو کتے رکھے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے. یہ ایسا مکتوبہ فکر آپ کو پتہ ہے. تو ناظرین اب یہ اللہ کے ولی سو گئے 309 سال, تو ان کو اٹھایا گیا, پوچھا گیا کتنے دن سوئے ہو؟ کہتے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ, یعنی ایسا سمجھے صبح سوئے دوپہر کو 12 بجے اٹھ گئے. یہ ہے بات. اگلی بات ہم کرتے چلے, یہ تو ولی اللہ ہے. آپ کو ولی اللہ کی بات سنا کے ہٹا ہوں ابھی, یہ ولیوں کی سورہ کہف. آپ کو اگر تیسرا سپارہ کھولیں گے نا, یعنی 16 لائنوں والا اگر قرآن پاک ہے نا آپ کے پاس, تیسرا سپارہ کھولیں گے, تل کر اس شروع سے ہو کے ایسے پیج پلٹیں گے نا, تو آپ دوسرے صفحے پہ, صفحے کی بات کر رہا ہوں پیج پہ نہیں, صفحے کی بات کر رہا ہوں, سب دوسرے صفحے پہ جائیں گے, اینڈ سے آپ اوپر کو جائیں گے. غالباً آپ کو یہ تقریباً 5ویں 6ویں 6ٹھی لائن پہ آپ کو ایک آیت نظر آئے گی, او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها. میں نے آیت آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں, ترجمہ خود بھی پڑھیے گا, خود بھی پڑھیے گا. ہو سکتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین, بندہ گھنٹوں کا بات کرے تو اثر نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ 2 منٹ کی بات کرے تو دل پہ اثر کر جاتی ہے. تو ناظرین یہاں پہ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہے, وہ سو گئے ہیں. کہنے لگے اللہ یہ جو بستی تباہ ہو چکی ہے یہ دوبارہ آباد کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین فرمانے لگے میرے نبی ہو کے تو مجھے ہی پوچھ رہے ہیں. فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا؟ اللہ یہ میرا کھانا ہے, یہ میرا پینا ہے, یہ میری سواری ہے. فرمایا درخت کے ساتھ باندھ دے, کھانا پینا اس کے ساتھ باندھ دے, اور سواری کو چھوڑ دے, اپنے گدھے کو چھوڑ دے. اب چھوڑ دیا, فرمایا لیٹ جاؤ. اب نبی عزیر علیہ السلام لیٹ گئے. تو اتنا سوئے قرآن کہتا میاں یعنی 100 سال سوئے رہے. جب نبی عزیر علیہ السلام کو اٹھایا, پوچھا گیا کامل لبستہ, کتنے دن سوئے ہیں؟ تو نبی عزیر علیہ السلام فرمانے لگے لبستو یومن او بعد یوم, اللہ میں دن یا دن کے کچھ حصہ سویا ہوں, یعنی صبح سویا ہوں, دوپہر کو 12 بجے اٹھ گیا ہوں. یعنی یہاں وہاں پہ تو ولی اللہ تھے, یہاں پہ نبی اللہ ہے. نبی اللہ بھی سو گیا تو, لیکن نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں پتا چلا میں کتنے دن سویا رہا ہوں. یہ قرآن بتا رہا ہے, یہ تیسرا سپارہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے. تو ناظرین 100 سال گزر گیا, نہ کھانا خراب ہوا ہے نہ پینا خراب ہوا ہے. اگلی بات, گدھا اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی تو وہ بھی آہستہ ماں چڑھنا شروع ہو گیا, گدھا بن گیا, ہینک لگا دی, کہنے لگے اللہ میں مان گیا ہوں تو دوبارہ بستی کو آباد کر سکتے ہیں. ناظرین یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں 100 سال نبی علیہ السلام سوئے گئے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں 100 سال سوئے رہے ہیں, 5 سے لوگ گزرتے رہے لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.